بہتان ہیں جو یزید ابن معاویہ کے اوپر لگائے جاتے ہیں، آئیے میں ان کا جائزہ لوں، آپ کے سامنے مختصر طور پر یہ پیش کروں، بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے، یزید ابن معاویہ کون ہے، یہ کتنے کیا ان کی حیثیت ہے، کیا ان کی وقات ہے جو مسلمانوں کے نظروں سے اوجھل کیے جا رہے ہیں۔ یہ آج غلام ابن غلام بنے ہوئے کافروں اور بدکاروں کی حکومتیں اپنے سروں پہ مسلط کیے ہوئے یہ لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر کے کہنے والے لوگ، جو ان کفاروں سے، ان بدکاروں، ان مجرموں، ان چوروں اور ڈاکوؤں اور ان حکمرانوں سے دستبردار تو نہیں ہو سکتے، انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج سے 1300 برس پہلے جو واقعہ رونما ہوا، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے یہ طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا حقیقت ہے، یزید ابن معاویہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں، یزید ابن معاویہ وہ ہیں جو جن کے حقیقی پھوپھا، جن کے سگے پھوپھا حضرت مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یزید ابن معاویہ کے سگے پھوپھا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی یزید ابن معاویہ ہیں جن کے خسر عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہی یزید ابن معاویہ ہیں جن کے بہنوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ حقیقت معلوم ہوئی آپ کو، یہ حضرت حسین بہنوئی تھے، اور حضرت یزید جو تھے یہ سالے تھے حضرت حسین ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، اور یہی یزید ابن معاویہ ہیں جو کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، جو دور عثمانی کے سن 25، 26، 27 ان تینوں میں سے کسی بھی تاریخ ہجری کے اندر پیدا ہوئے، جن کی کمانڈری اور جن کی قیادت میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے، تابعینوں نے جہاد کیا تھا انہی کی قیادت میں، انہی کی کمانڈری میں، سبوں نے یزید ابن معاویہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہی کی امارت میں انہوں نے حج کیا تھا۔ یہ ہے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ۔ حضرت حسین ابن علی نے خود کمانڈر اور قیادت تھی حضرت یزید کے ہاتھوں میں، ان کے پرچم تلے جہاد اسلامی کیا تھا، یزید ابن معاویہ کے پرچم تلے۔ حسین ابن علی کو نہیں معلوم تھا کہ یزید ابن معاویہ شرابی ہے، جناکار ہے، بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، لہو لعب کرتا ہے، کھیل کود کے کیا حسین ابن علی کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا تو پھر اس کے ساتھ ان کی قیادت میں، اس کی کمانڈری میں جہاد کرنے کا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو میرے دوستوں یہ وہ حقیقتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد باب نمبر 93 میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر مغفورا لهم، کہ سب سے پہلی لڑائی جو مدینہ قیصر کے اندر ہوگی، یعنی قسطنطنیہ کے اندر ہوگی، اس میں جتنے بھی سب سے پہلی فوج جو قسطنطنیہ والوں سے لڑے گی، قیصر والوں سے جہاد کرے گی، اس کے اندر جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے سارے کے سارے مغفورا لهم، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو پہنچاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ جو بھی پہلی لڑائی مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ سے ہوگی، اس کے اندر جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور آؤ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کے حوالے سے، تاریخی روایت سے یہ بات ثابت شدہ ہے، اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی وہ جنگ جو سن 52 ہجری کے اندر، 52 ہجری کے اندر لڑی گئی، جو حضرت جس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عبداللہ ابن عباس جنہیں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں چھپا کے کہا تھا اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین کا فقیہ اور سمجھدار بنا۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ ابو ایوب انصاری، عبداللہ ابن عباس اور عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر جلیل القدر صحابہ یزید کے قیادت میں، یزید کی کمانڈری کے اندر میدان وہ جو ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، قسطنطنیہ والوں سے لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کا کمانڈر اور جس کا جو ہے افسر اور جس کا جو قائد اور رہنما تھا وہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے باپ یزید معاویہ کے بعد یزید نے خلافت کی باغڈور سنبھالی، اور بڑے بڑے صحابہ نے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کیا، جن میں سر فہرست
عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص تھے، انس ابن مالک تھے، جابر بن عبداللہ تھے، ابو سعید خدری تھے، برا ابن عازب تھے، سہیل ابن سعد تھے، سلمہ ابن اکوع تھے، اور دیگر اور بھی جلے صحابہ تھے جن کی تعداد تقریباً 300 سے زائد پہنچتی ہے۔ اس زمانے میں 300 صحابہ باحیات تھے، انہوں نے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جو انہیں خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کا جو ہے مانا تھا۔ ان سب سے یزید، ان سبوں نے حضرت یزید کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یزید فاسق تھا، اگر ہم یہ کہیں کہ یزید شرابی تھا، یزید دانی تھا، یزید کافر تھا، تو نعوذ باللہ یہ تمام صحابہ کرام جن سے ہزارہ حدیثیں مروی، جن سے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، دارمی اور بیہقی اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں جن سے روایت کی ہوئی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، تو آپ بتاؤ کہ ان احادیث کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جنہوں نے ایک کافر کو، ایک فاسق کو، ایک شرابی کو، ایک بدکار کو، ایک زانی کو اپنا امیر بنا لیا تھا۔ یہی تو ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کی نہیں آ رہی ہے۔ یہی تو ایک دشمن کہہ سکتا ہے کہ تم کس صحابی کی بات کر رہے ہو، کس صحابی کی حدیث پیش کر رہے ہو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں ایک کافر کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ بنا لیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس، کیا یہ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے! وہ صحابہ کرام، وہ عبداللہ ابن عمر جو اپنے باپ کی امارت اور اپنے باپ کی خلافت کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے باپ کے خلاف بھی فتوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو میرے باپ نے کہا ہے۔ میرے باپ کی کیا حیثیت اللہ کے نبی کے فرمان کے آگے؟ وہ عبداللہ ابن عمر، کیا وہ یزید اتنا بزدل ہو گیا؟ نبی کریم کی وفات کے بعد اتنا بزدل ہو گیا کہ ایک کافر اور فاسق و فاجر کے یزید جیسے بدکار کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرے گا وہ؟ نعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام کے اوپر الزام ہے، یہ صحابہ کرام کے اوپر یہ اتہام ہے۔ اور کیا صحابہ کی عدالت، اور آپ سوچیں کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت اور ان کی صداقت کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کیا وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں تان و تشریح نہ پتہ بنانا، اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی خاطر ہر وقت ہر قسم کے مسائل کو برداشت کیا، قرآن ان کے فضائل سے معمور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان کی خوبیوں کے گن گائے ہیں، ان کے سامنے وہی نازل ہو رہی ہے، یہ اپنی آنکھوں سے ہم قسم کے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ ہم قرآن کریم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا واسطہ دے کر کے مسلمانوں تم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے نبی کی وفات کے بعد اسلام کو چھوڑ کر باطل اور کفر کا راستہ اختیار کیا تھا؟ جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ اس طرح سے بزدل ہو گئے تھے اور یہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ایک باطل پرست یزید کے ہاتھوں انہوں نے بیعت کر لیا تھا، نعوذ باللہ۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، بتاؤ مسلمانوں ذرا غور کرو، صحابہ کرام کی عظمت شان کو پیش نظر رکھ کر ان کے صحیح موقف کو ٹھنڈے دل سے سوچو اور دل سے بدگمانیوں کا وہ بیج جو اسلام کے دشمنوں نے اور ان رافضی سبائیوں اور یہودیوں نے اور ان شیعوں نے اہل سنت والجماعت کے سینوں میں بویا ہے، جو گرد و غبار ان کے دلوں کے اوپر لگایا ہے، ان کو دھو کر کے، ان کو صاف کر کے اس مسئلے کے اوپر غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو محض اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت دے دیا تھا، کہ ان کا بیٹا تھا اس لیے ان کو خلیفہ بنا دیا، جبکہ یہ بات کھلے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کے اوپر حملہ ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تان و تشنیع اور تبرہ ہے، انہیں برا بھلا کہنا ہے، انہیں غاصب، چور اور مفاد پرست کہنا ہے، جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ یزید کو ولی عہد یعنی اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی حقائق پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت سعید ابن عثمان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے آ کر کے حضرت امیر معاویہ سے شکایت کی کہ آپ نے یزید کو ولی عہد بنا دیا، حالانکہ میرا باپ اس کے باپ سے اور میری ماں اس کے ماں سے اور خود میں یزید سے زیادہ افضل ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تمہارے والد مجھ سے بہتر ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے، تمہاری ماں بھی یزید کی ماں سے زیادہ افضل ہے، لیکن جہاں تک یزید کا تعلق ہے اور تمہارا تعلق ہے، جو تم یہ کہتے ہو کہ تم یزید سے افضل ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سارا شہر غوطہ ایک شہر ہے عراق کے اندر، یہ شام کے اندر، یہ سارا شہر غوطہ اگر تمہارے جیسے آدمیوں سے بھر جائے تو یزید
तुम उन तमाम लोगों से कहीं ज्यादा अफजल और आला होगा। ये एक बाप की गवाही है अपने बेटे की। क्या हजरत अमीर मुआविया नहीं जानते थे? ये आज 14 सदी के मुल्ले, ये शीये कमीने, ये जो कहते हैं कि हजरत यजीद शराबी, दानी, बदकार, और ये अहले सुन्नत वल जमात का लेबल लगाए हुए मुल्लाने, मुफ्तियाने, वाइदीन स्टेजों पर जो गले फाड़ते हैं, ये बदकार, ये जनाकार, ये क्या हजरत अमीर मुआविया ये सब देखते नहीं थे कि ये शराब पीता है, जना करता है, बदकारी करता है?